Hello everyone, welcome in History with Zara. History never dies. آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انفلوئنشل لوگوں اور ماضی کے بہترین ایمپررز کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا. آج کی ایپیسوڈ 1 میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایمپرر آف ایسٹرن روم جسٹینین 1. The Great Emperor, Philosopher King, The King Never Sleeps کے بارے میں. جسٹینین 482 AD میں ویجلینشیا میسیڈونیا ٹاؤن آف ٹورزم میں پیدا ہوئے. اس ٹائم کے بہت سے رولرز کی طرح ان کا تعلق کسی بھی رائل فیملی سے نہیں تھا، نہ وہ کسی رچ یا ایرسٹوکریٹک فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کی ماں بہت ہی غریب خاتون تھی. قسمت کی دیوی شروع سے ہی جسٹینین پر بہت زیادہ مہربان تھی، کیونکہ اس کے ماموں اس وقت کے بادشاہ کے امپیریل گارڈ تھے. شروع میں وہ ایک معمولی سے گارڈ تھے، مگر انہوں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو اونچا مقام دلوایا اور جلد ہی امپیریل گارڈ سے چیف گارڈ بن گئے. جسٹن، جو کہ جسٹینین کا ماموں تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے انہوں نے جسٹینین کو گود لے لیا اور جسٹینین کو اس چھوٹے سے قصبے سے کانسٹینٹی نوپل، جو کہ کیپٹل تھا بائزنٹائن امپائر کا، ادھر لے آئے. بائزنٹائن امپائر کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے. جسٹینین نے وہاں پر بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی اور انہوں نے وہاں سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ لا اور ہسٹری کی اسٹڈی بھی کی. دوسرا فیکٹ، جسٹن، جو کہ جسٹینین کے ماموں تھے، وہ بادشاہ کے مرنے کے بعد 518 AD میں خود بادشاہ بنے. جلد ہی جسٹینین اپنے ماموں کے چیف ایڈوائزر اور جنرل بن گئے. تھرڈ فیکٹ، 525 AD میں جسٹینین نے تھیوڈورا سے شادی کی. تھیوڈورا کے بارے میں عام یہ لکھا گیا ہے ہسٹری میں کہ وہ ایک ناچنے گانے والی عورت تھی، مگر جسٹینین اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. سینیٹر اس کے سخت خلاف تھے، جس کی وجہ سے جسٹینین نے قانون بنایا اور قانون کو بدل کر رکھ دیا. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے تھیوڈورا سے شادی کی. تھیوڈورا بہت ہی لو کاسٹ کی سمجھی جاتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جسٹینین کی بہت ہی بڑی ساتھی، ہمدرد اور بہت ہی عقل مند خاتون ثابت ہوئی. بہت سے مواقع ایسے ہیں جس پر تھیوڈورا نے اپنے خاوند جسٹینین کا بہت ساتھ دیا. فیکٹ نمبر 4، جسٹن کی موت 527 AD میں ہوئی. ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی. جسٹینین ان کی اولاد کی طرح ہی تھے، اسی لیے جسٹینین کو نیا ایمپرر منتخب کیا گیا. جسٹینین بہت ہی ہارڈ ورکنگ ایمپرر تھے. وہ صبح شام اپنی سلطنت کو عروج دلانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، دن رات کام کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دی کنگ ہو نیور سلیپس. فیکٹ نمبر 5، بیزنٹائن امپائر کو ایسٹرن رومن امپائر کہا جاتا ہے. یہ جسٹینین کا بہت بڑا خواب تھا کہ وہ اپنی رومن امپائر کو دوبارہ سے اکٹھا کر لے، اس کو دوبارہ عروج دلوائے، جو کہ باربیرینز کی انویژن کی وجہ سے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ویسٹرن رومن امپائر کے کافی ٹکڑے ہو چکے تھے، جس سے اٹلی، سٹی آف روم بھی باربیرینز نے حاصل کر لیا تھا. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جسٹینین نے اپنے 2 بہت ہی کمال کے جنرلز بیلیزارس اور نارسس کو حکم دیا کہ وہ اس آپریشن کو لیڈ کریں اور جو حصے ان سے باربیرینز لے کے جا چکے ہیں ویسٹرن رومن امپائر کے، اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے. اور اس مشن میں بیلیزیریس اور نارسس نے جسٹینین کو بالکل بھی مایوس نہ کیا اور اٹلی اور دی سٹی آف روم واپس حاصل کیے. فیکٹ نمبر 7، جسٹینین پریزرو کرنا چاہتے تھے لا آف روم کو. انہوں نے کئی لاز لکھے اور ان کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر. جسٹینین نے کئی سے نئے لاز انٹروڈیوس کروائے جو کہ پہلے
روم میں قانون لکھا جاتا تھا مگر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں تھیوڈورا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تھیوڈورا نے کافی رائٹس ویمن کو اور بچوں کو دلوائے۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے روم کے بارے میں کہ وہاں پر ایک پیٹریارکک سوسائٹی تھی، مرد کو ہی سربراہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ویمن ٹریفکنگ عام تھی، جس کو روکنے کے لیے تھیوڈورا نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور قانون بنائے۔ جسٹینین نے جو نیا قانون لکھا اس کو کوڈ آف جسٹینین کہا جاتا ہے، اور یہ آج بھی کافی ملکوں میں بیس سمجھا جاتا ہے بہت سے قانون کی۔ فیکٹ نمبر 8، جسٹینین ایک بہادر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک آرتھوڈاکس کرسچن تھے۔ انہوں نے کئی چرچ تعمیر کرائے جس میں ہیا صوفیہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ فیکٹ نمبر 9، جسٹینین نے اپنے دور میں بہت سی اچیومنٹس کی، جن میں انہوں نے کافی بلڈنگز بنائے، آرٹس کو گلوریفائی کیا، اپنے ریلیجن کو پریزرو کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں پر کئی ٹیکس بھی لگائے تاکہ وہ اپنی نیشنل ڈیفنس کے لیے کام کر سکیں، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ گرین گروپ نے جسٹینین کے گھر پر حملہ کیا، اس کے محل پر آگ برسائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹینین نے سوچا کیوں نہ اپنے بادشاہت کو ختم کر کے وہ کہیں دور چلا جائے، لیکن اس وجہ سے تھیوڈورا سامنے آئی اور اس نے اپنے بادشاہ کا بھرپور ساتھ دیا اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بادشاہ کو مجبور کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30,000 سے زیادہ لوگ اس بغاوت کچلنے کے امر میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ فیکٹ نمبر 10، جسٹینین کے دور میں ایک ایسی وبا پھیلی جس نے لوگوں کو کہیں کا نہ چھوڑا، کئی ہزار لوگ اس وبا سے مر گئے۔ اس وبا کو جسٹینین پلگ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹینین بھی اس کا شکار ہوئے، مگر اچھی امیونٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس وبا سے بچ گئے، اس وجہ سے ان کو دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ جسٹینین 565 AD میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے کوئی بھی اولاد نہ تھی، جس کے بعد ان کے نیفیو جسٹن II ایمپرر بنے ایسٹرن رومن امپائر کے۔ جسٹینین کے بارے میں اتنا ہی۔ اگر آپ اس سیریز میں کچھ ایڈیشن کروانا چاہتے ہیں یا کسی ایمپرر یا کسی گریٹ لیڈر، ایون کسی ٹیریٹری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، تو اس پہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آئے گی۔